السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صوفی الطاف صاحب نوری، حضرت کچھ لوگوں کی جو ہے اصلاح کر دیں آپ۔ یہاں لوگ جو ہے مغالطے میں ڈالنا ہے۔ جو لوگ ابھی حج سے واپس ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازوں کو دوہرا۔ اچھا، کہاں سے آپ بول رہے ہیں حضرت؟ میں حضرت یہ للت پور سے تھوڑا سا آگے ہے، بینا جنکشن کے قریب میں، کریم آباد، وہاں سے بول رہا ہوں۔ اچھا جی صوفی صاحب، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، کچھ رہنمائی ہو جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نمازیں ہو گئیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نمازیں دوہرانا پڑیں گی۔ دیکھیے، میری معلومات کے مطابق تو یہی ہے کہ نمازیں دہرانا پڑیں گی، کیونکہ گستاخ رسول کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو حضرت نکاح بھی نہیں ہو جاتا ہے؟ جی مطلب اچھا، وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ جیسے اگر ان کی ابتدا میں ہاں اگر ان کو مسلمان جان کے نماز پڑھی ہے جی تو تب تو نکاح بھی گیا، نکاح بھی، تجدید نکاح بھی ہوگا دوبارہ۔ حضرت یہ تو بڑی بات ہے، آپ کے نام سے جو ہے لوگوں کو مسجد میں اعلان کروا دیں حضرت، کیونکہ سنی لوگ جو ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، جی مفتیان کرام کی طرف رجوع کر لینا اور زیادہ بہتر ہے۔ حضرت صوفی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ بھی ماشاءاللہ دور اندیش بھی ہیں، دیکھیے، اور بہت وہ بات صحیح ہے، جی جی میری معلومات میں یہی تھا۔ باقی یہ ہے کہ مفتیان کرام کی نظر اور زیادہ دور اندیش ہوتی ہے اور سارے معاملات پر ان کی نظر رہتی ہے۔ فتویٰ تو مفتیان کرام ہی کا چلتا ہے نا۔ تو حضرت وہاں پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں، کیا ان کا ایمان جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا؟ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں دیکھیے، وہ لوگ گڑبڑ ہیں۔ ابھی ان کو آپ ایک کلپ دکھا سکتے ہیں جی اس بارے میں۔ دیوبندی بھی، جو دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مولانا ہے، مولانا حسینی ندوی، وہ تو ندوے والے ہوتے ہیں لکھنؤ کے۔ ہاں جی تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ابھی اسرائیل کا معاملہ جو چل رہا ہے نا، فلسطین اور اسرائیل کا، جی 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 اس معاملے میں ان لوگوں نے صاف بیان دیا، وہاں کے امام نے، کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اس فتنے سے دور رہیں، یعنی کہ یہ کچھ نہیں ہے اس کی نظر میں، جی فلسطین کا معاملہ کچھ نہیں ہے، جی جی اور اسرائیل وہ یہودی و نصارہ سے دوستی کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ اعلان کیا پچھلے سال۔ یہ سلمان ندوی جو ہیں انہوں نے، سلمان ندوی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، مطلب وہاں کے اچھا کعبے کے امام نے یہ اعلان کیا تھا جی جی کہ یہود و نصارہ سے دوستی کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں صاف منع ہے۔ جی جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، جی 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 اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ تو حضرت سلمان ندوی تو مسلمان ہے نا؟ سلمان ندوی جو ہے وہ دیوبندیوں کے ایک مولوی ہیں۔ ہاں میں نے مسلمان تو مانے جائیں گے نا۔ دیکھیے، وہ بات پھر وہیں آ جائے گی، جو ان چاروں مولویوں کو جن پر فتویٰ کفر ہے۔ تو حضرت یہ فتویٰ کفر جو ہے یہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک؟ ارے بھائی، جب وہ بغیر توبہ کے مرے ہیں ہاں تو ان کے کفر و عذاب میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو حضرت جیسے ان کا کوئی ازالہ ہو، توبہ کا کوئی دروازہ ہو، جو اس وقت کی امت ہے، امت مسلمہ ہے، عوام ہے، خواص ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ ہے ایسا جس کے ذریعے سے جو ہے؟ ہاں، ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ ان گستاخوں کو گستاخ مانے اور ان سے دستبردار رہے، ان سے بیزاری کا اظہار کرے۔ تو حضرت میرا جہاں تک مطلب میری نظر میں ہے، حضرت آپ بڑے ہیں، دور اندیش ہیں، اور ماشاءاللہ صاحب کشف بھی ہیں، جیسے امام کعبہ اور مدینہ آپ نے شریف کے جو امام ہیں۔ مبالغہ نہ کیجیے۔ نہیں حضرت، اس میں مبالغے کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کلیر شریف کے قریب ہیں، آپ کے اوپر ولیوں کی نظر بھی ہے،
دیکھیے قریب تو بہت لوگ رہتے ہیں، وہ جو اب وہ مکہ تو میں جس کو فیض حاصل ہو حضرت، یہ ہے نا مسئلہ. چلیے آپ بات بتائیے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں حضرت یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے الیاس اتاری جو ہیں، انہوں نے فیضان سنت میں صفحہ نمبر 27 پہ لکھا ہے اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی. لانڈی اچھا کے قبرستان میں ایک اجتماع ہوا جس میں جتنے لوگ شریک تھے سب کی مغفرت ہو گئی. اچھا صرف ایک شخص جو فجر کی نماز کے لیے چلا گیا تھا اور پھر وہ سو گیا، وہاں نہیں پہنچا اجتماع گاہ میں، اور اچھا اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے، خواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوئے، اور اچھا اس شخص کی جو ہے مغفرت نہیں ہوئی. باقی وہاں جتنے دیوبندی اہل حدیث اور سب تھے، سب کی جو ہے مغفرت ہو گئی. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 27 فیضان سنت. اچھا جی فیضان سنت صفحہ نمبر 27. جی جی اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی، بالکل یہی لکھا ہوا ہے حضرت. نہیں، اہل اجتماع کی مغفرت، یہ آپ نے جو اس میں مبالغہ کیا ہے کہ اہل حدیث تھے، غیر مقلد تھے، سب کی ہو گئی، یہ کہاں لکھا وہاں؟ نہیں، وہاں اجتماع گاہ میں حضرت سارے لوگ تھے. نہیں، آپ نے اس میں یہ بات جو الفاظ بڑھائے ہیں، جی یہ الفاظ آپ دکھا سکتے ہیں کہ اہل حدیث بھی تھے، غیر مقلد، دیوبندی، اب وہابی سب تھے؟ جیسے اجتماع گاہ میں تمام عوام جو ہے وہ تو اس مقصد سے جاتی ہے کہ یار اپن کچھ فیض حاصل کریں گے، اہل اللہ کی تقریریں ہوں گی، اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں سنیں گے، اس مقصد سے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے سارے لوگ ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، اس لیے گئے. دیکھیے وہاں مطلقاً آپ نے اگر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، جی جی وہاں مطلقاً انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی، ہوں تو وہاں پر ان کی مراد اہل سنت ہی ہیں، سب کے سب اہل سنت تھے وہاں پر. جی جی اس اب میں اپنی یہ نہیں لکھا حضرت، اسلام یہ لکھا ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر ایک امیر اہل سنت کا بیان شروع ہونے میں تاخیر کے سبب اکتا کر چلا گیا. نماز فجر کے بعد جب سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا. اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تو تیری بھی بخشش کر دی جاتی. یہ بالکل بینی عبارت پڑھ رہا ہوں جو لکھی ہوئی ہے. اب اس کے بارے میں آپ حکم فرمائیں حضرت، کیا ہے یہ؟ حضرت اس بارے میں میری نظر سے یہ عبارت ہی نہیں گزری. میرے پاس جو فیضان سنت ہے نا، جی جی وہ ہے قدیم والی. قدیمی ہے حضرت. یہ اس کا مجھے فوٹو مکتبہ بھیج، المدینہ ناشر مکتبہ المدینہ ہے یہ. اس کا میرے پاس فوٹو بھیج دیں آپ اس کا. میں آپ کے پاس فوٹو پہنچا دوں گا حضرت، کچھ لوگوں تک جو ہے آپ کا یہ پیغام پہنچ جائے. اب ایک اور انہوں نے ابھی نئی ایجاد کر دی ہے الیاس اتاری نے، ایک کیا؟ تو لبیک یا اتار کے نعرے لگ رہا ہیں دعوت اسلامی والے، اور اچھا دوسرے اپنے داڑھی کے بالوں کو منہ مبارک کہہ کے لوگوں کو جو ہے تقسیم کر رہے ہیں. اس کا تو انہوں نے رجوع کر لیا اس بات سے. وہ نہیں آپ کے پاس ویڈیو آئی؟ تو حضرت آپ بتاؤ، یہ وہ آپ ایک صاحب ہیں میرے پاس میں، ان سے آپ تصدیق کرو. تو صاحب کیا نعرے لگتے ہیں؟ ہاں، ایک مجلس میں شریک تھا حضرت. جی تو وہاں محفل کا پروگرام تھا اور جی سرکار کی شان میں کچھ نعت پاک پڑھ رہے تھے نعت خواں حضرات. جی جب سرکار کے نعرے لگائے نا تو اسی نعرے کے سب نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ کے بعد میں ہاں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. لبیک یا اتار، لبیک یا اتار، لبیک یا اتار کے نعرے لگا رہے تھے. اچھا یہ غلط ہے. ہاں جو غلط ہے تو وہ غلط ہے، کوئی بھی کرے. اچھا. ہاں یہ اندور کے اندر حضرت اس طرح کے نعرے لگے ہیں، ہاں لگے اور ہوں گے. بھی کئی مقام ہیں جہاں بالکل جو ہے بے دریغ جو ہے لبیک یا اتار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. معاذ اللہ. تو حضرت یہ تو مسلمان ہی مانا جائے گا. دیکھیے اتنا کہنے سے لبیک یا اتار اگر کہہ دیا
تو یہ مطلب شان میں گستاخی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل برابری کے درجے پہ لے آئے. اس وقت فیضان سنت میں یہ جو لکھا ہے یہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ مغفرت کر دی سب کی، اور جس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوئے اس کی مغفرت نہیں ہوئی. دیکھیے میں جو ہے جی ایک ادارہ چلاتا ہوں، اور میں دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی، جی جی ٹھیک ہے، ان سے مجھے زیادہ معلومات ان کے بارے میں نہیں ہے. جی جی باقی آپ جو ہے انہی کے کسی آدمی سے، ذمہ دار سے، جو وہاں کے ذمہ دار ہوں، ان سے اس بارے میں رابطہ کریں. جتنی باتیں آپ نے ابھی تک سنائی ہے نا، میری نظر سے نہیں گزری، نہ میں کچھ زیادہ ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں، جی جی جی. تو اس بارے میں ابھی جس بات کا مجھے اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ 4 لوگ جو کفر کے اوپر مرے ہیں، ان کے بارے اس میں کی تو معلومات پوری اس لیے. تحقیق ہے آپ کو، جی اور ان کی جو ظاہر میں ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، اور کھلے طور پہ یعنی گستاخ رسول ہیں، لیکن یہ اپنے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. نہیں، تو آپ یہ کہیے نا کہ مطلب آپ یعنی خود کے داڑھی کے بال منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کہا جاتا ہے، دیکھیے اور یہ اپنے داڑھی کے بالوں کو کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا شروع میں جب آپ نے یہ بات معلوم کی. آپ نے کہا کہ صاحب وہ اس نے رجوع کر لیا. ہاں ابھی اس وقت کی حقیقت یہ ہے، میں نے خود جو ہے ایک ادارے میں دیکھا راجستھان کے اندر، ایک مبلغ صاحب جن کو 20,000 روپے دیے جاتے ہیں، اور وہ جو مسجد کے وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے، کیا وہ زکوٰۃ کے مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچنا چاہیے یا ان مبلغین کا حق ہے اس کے اوپر؟ وہ تو مستحقین تک ہی پہنچنا چاہیے. زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہو رہی، اور یہ لوگ باقاعدہ مشن کے تحت اس فنڈ کو اکٹھا کرنا ہے، اور قوم کو گمراہ کرنے کا ایک ٹھیکہ سا لے لیا ہے. دعوت اسلامی ایک المیہ عبدالستار حمدانی برکاتی رضوی نوری مرکز اہل سنت برکات رضا سے یہ کتاب چھپی ہے. اس میں دیکھیے آپ، عبدالستار حمدانی صاحب سے آپ واقف ہوں گے، گجرات کے ہیں، ماشاءاللہ زبردست تحقیق کی ہے انہوں نے، اور ان کی پوری جو ہے کارگزاری انہوں نے اس کتاب کے اندر پیش کی ہے. 346 صفحات پر مشتمل ہے یہ. اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ کافر کہا ان کو؟ حضرت انہوں نے جو کچھ اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے وہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ حیرت کریں گے کس کس طرح کی انہوں نے نئی بدعتیں، نئی ایجادیں کی ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو مذہب اور دین مذہب سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. عبدالستار حمدانی صاحب نے انہی چیزوں کے اوپر انگلی اٹھائی ہے جو اس وقت جیسے داڑھی کے بال منہ میں مبارک کہہ کے لبیک یا عطار، اور زکوٰۃ جس طریقے سے یہ لوگ وصول کر رہے ہیں اور اس کا خرچ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، عبدالستار حمدانی کی بات مانتے ہیں آپ؟ صاحب ہے تو اہل حق، اہل حق ہے نا؟ بالکل. تو اہل حق ہے تو چاروں کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چاروں گستاخان کے بارے میں، مولوی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی. میں حضرت شخصیت پرستی کا قطعی قائل نہیں ہوں. نہیں تو یہ شخصیت پرستی جو ہے نا، میں اس کا قائل نہیں ہوں. ارے بھائی، آپ نے جو یہ بولا ہے کہ عبدالستار حمدانی حق پرست ہیں، نہیں، کچھ چیزیں جو انہوں نے پکڑی ان کی بھی پوری بات سے میں تائید نہیں کروں گا. بس جہاں وہ غلط ہوں گے شخصی طور پہ تو اس کا جو ہے اختلاف بھی کیا جائے گا اور اعتراض بھی کیا جائے گا. تو اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ وہ چاروں جو ہیں کافر نہیں؟ انہوں نے تو کافر مانا ہے ان چاروں کو، عبدالستار حمدانی نے. اب میں مولوی الیاس عطار کا حسام الحرمین کتاب پر تصدیقی دستخط کرنے سے صاف انکار، اور بمبئی میں ہنگامہ، صفحہ نمبر 266 پہ لکھا ہوا ہے یہ. اور اسی پورے مطلب ایک یہ باب بانا ہے انہوں نے حسام الحرمین کے اوپر، اور اس میں جو ہے چاروں کا ذکر کیا ہے. ہاں، چاروں کا ذکر کیا نا. ہاں، کیا ذکر کیا؟ الیاس عطاری نے اس کا انکار کیا ہے. اور الیاس عطاری کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے انکار کیا ہے، تو عبدالستار حمدانی نے کیا کیا؟ الیاس عطاری جو ہیں وہ عبدالستار حمدانی
جو اور سنی علماء ہیں اسی موقف کے اوپر ہیں. ہاں تو لیکن میرا اصل مقصد یہ ہے صوفی آپ صاحب، کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ میں غائبانہ بغیر دیکھے کسی کی بھی تصدیق یا تائید نہیں کر سکتا. اچھا اپن تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حرم کا اپن کو کشف ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر اپن کیا مطلب سوال و جواب کر سکتے ہیں؟ ارے کشف نہیں، یہ نیٹ کا دور ہے، ساری چیزیں ان کی ویڈیو میں موجود ہے، جو بولا انہوں نے یہودیوں کے بارے میں. نہیں، یہودیوں کو چھوڑ دو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے معاملے میں کیا پڑھتے ہیں وہ؟ ارے تو وہی کیا کتاب قرآن اللہ سے میں، ہٹ کے کچھ قرآن پڑھتے ہیں؟ نماز 4 رکعت کی جگہ 5 پڑھتے ہیں، ارے یہی تو بتا 5 رہے ہیں، نمازوں کے علاوہ اور کچھ جو ہے فرض کر دیے گا انہوں نے. یہی تو بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ کو نہیں مانتے، وہ کتاب اللہ میں ہے یا ایھا حضرت الذین آمنوا پورے لا تتخذوا دنیا کے اليہود اندر والنصارى، ان جیسا اے ایمان والو قرآن یہود و کوئی بھی نصارہ نہیں کو پڑھتا. دوست نہ بناؤ. رقت طاری ہو جاتی ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ارے بھائی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کی ابھی آیت ہے یہود و امام نصارہ کو دوست سدیس نہ جو بناؤ، ہیں جنہوں نے آج اور سے وہ یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ امام سدیس جو ہیں وہ میں کیا خطبے کہہ کے رہا ہوں، میری دوران بات نماز کے دوران رونے لگے تھے. مجھ سے آپ نے کچھ پوچھا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں کسی بھی قرآن شخصیت پرستی سے بالکل جو ہے دور رہتا ہوں. تو دور رہیے، آپ پھر فون کیوں کیا آپ نے میرے پاس؟ نہیں، میں نے اس لیے کیا کہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا آپ پیغام دیں، تو میں نے دے دیا. حجۃ الوداع کے خطبے کا پیغام دیں کہ ہمیں آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا پیغام دیا تھا. آپ کو یاد ہے خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام؟ جی بتائیے. تو آپ ہی دے دیجئے، بس پھر فون کرنے کی کیا نہیں ضرورت ہے؟ حضرت، ایک سب سے مین جو چیز ہے نا، ہمیں وہاں 2 چیزیں پورا ایسا ہے خطبہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور اہل بیت اطہار، اور ایک موقع آپ نے فرمایا ایک کتاب اللہ اور میری سنت رسول اللہ. اب ان سے ہٹ کے جو نئی ایجادیں، جتنی جماعتیں، جتنے امیر، جتنے امام، اتنے مسلک، اس میں ہم قوم کو اگر تقسیم کر دیں تو قوم کا کیا ہوگا؟ اچھا، یہ بھی آپ نے یہ بھی حدیث سنی نہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ اب فرقے کی آپ پوری ڈیفینیشن بتائیں مجھے، کیا ہے فرقہ؟ اس کو کہتے ہیں جو اصل سے ہٹ جاتا ہے. اپن کیا صحابہ کی جماعت سے جماعت اہل سنت والجماعت جو تمام دنیا کے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، صحابہ کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں کیا؟ دیوبندی جن کو آپ کہہ رہا ہو کہ صاحب یہ معاذ اللہ کافر ہیں، ہم صحابہ کے مسلک پر ہیں الحمدللہ. اور وہ نہیں ہیں. کون؟ دیوبندی جو ہیں. دیوبندی اس لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں. بتاؤ صحابہ نے کب کہا؟ جنہوں نے لکھا تھا ان کا انتقال ہو چکا، اور اس وقت جو لوگ ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. بعض لوگ فاضل بریلوی کے الملفوظ کو بھی بالکل اسی درجے میں رکھتے ہیں. قرآن شریف میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. آپ اس کا ترجمہ اور تشریح کر دیجئے. ابھی آپ پہلے سن لیجئے، میں بتا رہا ہوں. جی. آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقے کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ حدیث کا آپ انکار کر رہے ہیں. دیکھیے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، حدیث بالکل صحیح ہے. تو حضور نے فرمایا قادیانی کون ہے؟ ایک فرقہ ہے. شیعہ کون ہے؟ ایک فرقہ ہے. لیکن جو قرآن اور حدیث، نماز اور سنت رسول اللہ پر چلنے والی جماعت ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، ان کے اگر 3 پشت پہلے پہنچو گے تو سب ایک استاد کے شاگرد ہیں. آپ کو سید احمد شہید اور جی کون؟ اسماعیل شہید اور یہ جو لوگ ہیں، یہ بالکل ایک استاد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اپن نے اتنا تقسیم کر دیا قوم کو کہ وہاں وہ قرآن اور حدیث کے اوپر نظر ہی نہیں جا رہی. ارے جا رہی ہے، آپ کو سمجھنے کا شعور نہیں. مجھے آپ سمجھا دیں حضرت، کہاں جا رہی ہے؟ ابھی آپ سے میں نے بات کری تو بس فاضل بریلوی
اور اگر کسی دیوبندی سے بات کرو تو وہ ان کے امیر کا نام لے لیں. میں نے تو ہم ابھی قرآن و تک حدیث کا کہاں حوالہ دیتے ہیں؟ میں نے فاضل بریلوی کا نام لیا ابھی تک؟ حضرت ایک بات بتاؤ آپ مجھے، یہ آپ بھی بتائیے. میں نے فاضل 27 بریلوی کا نام لیا ابھی تک؟ میں نے آپ سے قرآن و حدیث کی باتیں کی ہیں، لیکن ہاں آپ نے قرآن و ماشاءاللہ، حدیث کی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ بہت بیدار مغز، باشعور، صوفی، نہیں آپ یہ سامنے یہ تعریف ساری کرنا، چیزیں ہیں یہ آپ کے قتل اندر، کرنے کے مانند ہے. لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. بے شک بے شک. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ہم یہ کہاں بتاتے ہیں لوگوں کو؟ ہم سب بتاتے ہیں الحمدللہ. آپ ہماری تقریریں سنا کیجئے، ادھر تشریف جب لائیے. آپ کی سنتے ہیں تب تو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. میری تقریر کون سی سنی آپ نے؟ اب یہ الملفوظ مکمل حضرت صفحہ نمبر 27 پہ یہ لکھ رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ سب باشی کرتے ہیں. جی تو یہ اس میں توہین نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے کون سی کتاب کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے؟ حضرت جس کو 1400 سال میں کسی نے پیش نہ کیا ہو، 1300 سال میں کسی مجدد نے لکھا ہو. ارے آپ کسی کو تو علماء کو مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے؟ ہم صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو، علماء اور یہ جو مسلکوں کا جھگڑا ہے نا، وہ فرقوں کا جھگڑا ہے. یہ حدیث پیش کی ہے شباسی کا معنی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پر؟ ارے حضرت کس محدث نے لکھا بتائیے؟ زرقانی شریف میں ہے. یہ زرقانی جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل پیغام ہے قرآن و حدیث وہ؟ ارے تو انہوں نے حدیث روایت ہی تو پیش کی ہے. اب حضرت ایک بات مجھے بتائیے آپ، وہ روایت راوی جو بیان کر رہا ہے اس وقت اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر جو بھی ہو، اس پہ آپ کا ایمان نہیں کیا؟ اس روایت سے، اس روایت پہ آپ کا ایمان نہیں کیا؟ صحابہ نے انبیاء علیہ السلام کی، نبیوں کی، اور ہمارے نبی آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے نہ دیکھا ہو. شباسی کرنے کا کیا معنی لے رہے ہیں آپ؟ فاضل بریلوی نے شباسی کرنے کا کیا معنی لے رہے ہیں آپ بتائیے. بتائیے آپ اس کا غلط سمجھ رہے ہیں. ماشاء اللہ زیادہ علم والے ہیں، زیادہ جو ہے پڑھے لکھے ہیں. ارے آپ بھی کم علم والے نہیں ہیں، آپ تو مجھے سبق سکھا رہے ہیں. علم چنداں کا بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست تو نادانی. آپ یہ بتائیے جی شباسی کا کیا معنی سمجھا آپ نے؟ آپ سمجھا دیں. ہم نے تو اس میں جو پڑھا اس میں بالکل صاف ظاہر ہے کہ حد ادب کو ختم کر دیا. کیا ختم کر دیا اس میں؟ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بالکل ظاہر میں گستاخی ہے. اور یہ گستاخی نہیں کہ ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا تو حضور اردو میں بول رہے ہیں. ہم نے پوچھا حضور اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ جب سے دیوبند کے مدرسے کے عالموں سے ہمارا معاملہ ہوا. امی کا مطلب ہے نہیں، یہ دیوبند کے مولویوں نے کیا حضور کو دنیا کے اندر علم ہے، وہ خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتا. حضور نے اردو زبان دیوبند کے مدرسے کے مولویوں سے سیکھی کیا؟ حضرت ان دیوبندیوں کو، بریلویوں کو سب کو چھوڑ دو. میں تو آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں. ارے تو آپ ان کی تائید کر رہے ہیں نا، آپ ان کو نہیں، میں تائید کسی کی نہیں کرتا. میں شخصیت پرستی کا قطعی قائل نہیں ہوں. تو میں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر چلنے والا آدمی ہوں، اور جو اجماع ہیں، سواد اعظم ہیں، صرف اس کو مانتا ہوں. آپ سنیے جی، آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور آپ کتاب اللہ پہ اگر چلنے کی اہلیت رکھتے ہیں خود ہی، کسی کی آپ کو ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میری بھی ترجمانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں حضرت، آپ ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، صوفی ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچے. مجھے تو آپ ہے جیسے صفحہ نمبر 22، مجھے آپ جو ہے نا، جی آپ مجھ سے مل کے بات کریں. اور نہیں، میں آپ کو ایک خواب دکھا رہا ہوں. انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ،